بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، عید کے بعد کیوں سیاسی منظرنامہ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے؟ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا۔ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پیار تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کہ 21 اپریل کے بعد حالات بالکل بدل جائیں گے، لڑائی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، دو قسم کی فلمیں ہوتی ہیں جو رومانٹک موویز ہیں نا، بالی ووڈ میں خاص طور پہ۔ ایک وہ ہوتی ہے جس میں ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کو منانے کے چکر میں یا ہیروئن ہیرو کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کے چکر میں، اور پھر درمیان میں ایک ولن ٹپک پڑتا ہے اور کہانی اس کے گرد گھومتی ہے، اور وہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے کہ شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بالکل صحیح۔ ایک فلم وہ ہوتی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سسرال پہنچتی ہے دلہن تو وہ دیکھتی ہے کہ میں تو کیا خواب لے کر آئی تھی، اور یہاں پر تو یہ سازشیں اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ وہ والی فلم ہے۔ اچھا، ساس بہو والا۔ دیکھیں 21 اپریل کیوں وہاں میں اور کیا اس وقت چل رہا ہے، اس کو ذرا میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کا پورا ایک منظر کشی کر دیتا ہوں۔ آپ ایک چیز دیکھیں سب سے پہلے، میاں صاحب یہ خواب نہیں دکھا کر لائے گئے تھے۔ میاں صاحب کو کہا گیا تھا یہ شہباز شریف سے نہیں ہو پائے گا، آپ ہیں ہمارے پوسٹر بوائے، آپ آئیں گے تو پارٹی سب ہرا بھرا ہو جائے گا۔ لوگ دیوانہ وار وہ شہباز شریف سینے پہ ہاتھ مار کے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا، شبانہ روز محنت کر کے شبانہ روز محنت کریں گے، اور میاں صاحب آئیں گے، سمپل میجورٹی تو طے ہے، ہماری 2/3 میجورٹی ہو جائے گی۔ وہ کانفیڈنس عروج کے اوپر یہ سب کچھ، ان کو تو اتنا ہرا بھرا منظر، میاں صاحب انویسٹمنٹ اتنے پلان کر لیا یہاں سے آئے گا، اتنا پلان کر لیا یہاں سے آئے گا، ادھر سے پیسے ان کیپٹلز میں یہ سب کچھ کریں گے۔ آپ سوچیں کہ آج سے کچھ 2.5 ماہ پہلے ایک شخص وہ حافظ آباد، ہارون آباد، مانسیرا، مختلف شہروں میں، ننکانہ صاحب، فیصل آباد جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ادھر میں موٹر وے بناؤں گا، ادھر میں درمیان سے بھی موٹر وے گزار دوں گا، اس موٹر وے کو اکھاڑ کے بناؤں گا، یہاں پہ میں جہاز اترے گے، یہاں پہ میں ایئرپورٹ بناؤں گا، میں ملک کا بچوں کا مستقبل بناؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل وہ روٹیاں بنوا رہا تھا تندور پہ۔ یہ وہ منظر نہیں ہے۔ اچھا، 8 کروڑ روپے تقریباً یہ بات چل رہی، یعنی کہ میڈیا میں ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ 8 کروڑ روپے کا خرچہ تھا اس اشتہار کے اوپر۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وی پریزنٹ ٹو یو دا پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف، 4th ٹائم۔ سرخیاں لگی تھی نا، سرخیوں کی صورت میں اشتہار لگا 6 تھا، فروری کو تمام اخبارات میں۔ تو وہ کس لیے لگا تھا؟ وہ کیا تھا؟ میاں صاحب کو ماموں بیسیکلی میاں، دیکھیں ماموں بنانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پارٹی واز سو کانفیڈنٹ کہ نواز شریف اس دن کھڑے ہو کے کہہ رہے سمپل میجورٹی دلوا، بالکل مطلب ہی واز کوائٹ شیور کہ چیزیں جو ہیں وہ اب تو، وہ تو عوام نے تو گیم ایسی پلٹ دی، کچھ صورتحال ایسی ہو گئی۔ تو میاں صاحب جو ہیں، اچھا پھر خبر، میں اس کے اوپر آنے سے پہلے 21 اپریل کیوں اہم ہے، نون لیگ بھی عجیب و غریب ہی، مطلب یعنی کہ نا جماعت، اچھا دیر از نتھنگ رانگ فرینکلی اسپیکنگ، بڑی زبردست بات ہے آپ کے ہاں روٹی 16 کی، اور وہ تو ڈلیور عوام کو تو ہونا چاہیے، نان 20 کا ہو گیا، ایک مقابلے کی فضا بن گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی جناب کو 15 کی ہو پہ، گئی، 15 پہ، اب یہ کہیں کہ نہیں ہم 14 پہ لے کے جائیں صرف گے۔ اسلام آباد کا کوئی نہیں سوچ رہا جہاں ہم رہ رہے ہیں، باقی پنجاب اور کے پی میں مقابلہ کسی طریقے سے بھی ہو، یہ ہو معاملات ہوں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ہی واز دا نیوز، ہی واز دا نیوز میکر۔ نواز شریف بولے گا خبر بن جائے گی، چلے گا خبر بن جائے گی، میٹنگ کرے گا خبر بن جائے گی، یہ تھا نا، اور یہی منظرنامہ ہونا تھا۔ تو کل 2 تصاویر تھی، چھوٹے میاں شیخوں سے ملاقات کر رہے تھے، ان کے لیے جناب روٹیوں کا بندوبست کر رہے تھے، اور بڑے میاں تو دور پہ روٹیاں لگوا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، روٹیوں کی قیمت سستی ہونی چاہیے، انسپیکشن بھی کر لیں، لیکن تو ایک تو آپ چیف منسٹر پنجاب بھی نہیں ہے نا، نہیں، وہ آپ چیف منسٹر پنجاب کے والد ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی کہ میاں صاحب کی خبریں کیا آئی ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب نے کوئی 8 فروری کے بعد وہ جو انہوں نے جو آخری غالباً فیصل آباد کا جلسہ کیا تھا نا، جی فیصل آباد کے بعد انہوں نے کوئی پبلک اپیرنس دی ہو،
کہیں مری میں نکلے تھے ایک دفعہ جس میں سامنے کیمرہ مین ہی تھے صرف, نہیں عوام نہیں تھے, یاد ہوگا آپ کو, ایک انہوں نے وہ بھی گیم کی تھی, لان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو جس کو ایڈٹ کیا تھا شریف یونیورسٹی کا جو ایک وہ تھا جس میں انہوں نے وہ الگ ہوا تھا, گاؤنز پہنے ہوئے تھے, جس پہ کانووکیشن تھا. ہاں جی, کسی نے وہ تارا یہ ہے تارا اور ستارہ کر کے ایڈیٹنگ بھی کر دی تھی اس کی, یہ ہے تارا اور ستارہ. ہاں میاں صاحبان جس میں آ رہے تھے. اچھا تو میاں صاحب جو ہے نا ان کی کیا خبریں, کیا کوئی میڈیا انٹریکشن, کوئی پریس کانفرنس؟ وہ تو جانے محفل بننے آئے تھے, وہ تو شم محفل بننے آئے تھے جس کے ارد گرد پروانوں کا جو ہے وہ جھرمٹ ہونا تھا, یہ سارا کچھ ہونا تھا, وہ بجھا دی, بجھ گئی. یہ جو بھی ہوا, وہ کبوتر تھا, وہ کبوتر طوطا بن گیا, طوطے اڑ گئے. میاں صاحب کے پاس صورتحال یہ بن گئی. اچھی بات ہے, یعنی کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب کسی مریض ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بچی ہے, اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں, خبروں میں اس طریقے سے آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان کی ریلیونس پاکستانی پولیٹکس سے نہ صرف یہ کہ ادھیڑ دی گئی ہے, بلکہ کوئی چانس بھی نہیں ہے. 3 لوگ تو آؤٹ ہو چکے کوئی ہیں, آگے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے, نظر بھی نہیں آ رہا. میاں صاحب بھی گئے ہیں, جے کے ٹی بھی گیا ہے, اور کافی حد تک پرویز ہٹا بھی گیا. فائنانس منسٹر جو ہے وہ اپنا, آپ سوچے نا کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے, انٹیریئر منسٹر یہ انہوں نے خبریں چلائی تھی کہ طے کر لیا کہ جناب نہیں مشیر بنانے کا, یہ تو باتیں چل رہی تھی نا. حکیم ہے, ان کے پاس دوائی ہے, حکیم رانا ثناء اللہ, ان کے پاس دوائی بھی ہے اور سب کچھ ہے. وہ کرتے کراتے وہ ساری کہانی آ گئی ہے جناب, ویڈیو. اچھا جیو نیوز کے اوپر کتنی دیر کی ہیڈ لائن چلی ہے, نواز شریف کے جملے روٹی کے اوپر, جو بولے بھی نہیں ہوئے, اور وہ سارے نہیں بولے ہوئے یار, ایسے نہیں ٹویٹ تو ہمارے پاس بھی ہے نا, نہیں وہ 4 منٹ سے زیادہ کی جو ویڈیو مریم کے تو تھے, نہیں نواز شریف صاحب بھی بولے ہیں. اچھا میں پھر مس کر گیا ہوں, آپ مس کر گئے. تو خبر, اچھا اب جو سارا منظرنامہ رکھا ہے 21 اپریل پہ آنے سے پہلے, خبر ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز روٹی نان کی قیمت چیک کرنے لاہور میں اڈا پلاٹ کے جو ان کے گھر کے بالکل باہر. نواز شریف اور مریم نواز نے تندور پر نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن چیک کیا. مریم نواز نے روٹی کے وزن اور قیمت کے بارے میں دریافت کیا اور ہدایت کی کہ نوٹیفیکیشن کو دیوار پر لگائیں. مریم نواز نے 16 روپے والی روٹی لگوا کر چیک کی. اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ روٹی 20 روپے میں دوبارہ نہ دے دینا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ روٹی اب 16 روپے کی ہو گئی ہے, ہم نے روٹی کی قیمت 16 روپے اور نان کی 20 کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں, 16 روپے سے زیادہ پیسے روٹی کے نہیں لینے, اگر 16 سے زیادہ کوئی مانگے تو ایک نمبر ہے اس پر رپورٹ کریں. تو یہ بیسیکلی میاں صاحب ہمیشہ کھانوں کے ساتھ بڑے, تو میاں صاحب کی جو جب آپ خبریں یہ رہ جائیں گی تو تناظر جو منظرنامہ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے. دیکھیں اس میں آپ نے غور نہیں کیا کہ جیو نیوز کی یہ پہلی خبر ہے جو کہیں پہنچے اور اس میں اچانک نہیں لکھا ہوا, آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا. اچانک دورہ, اور وہ بہرحال اہتمام موجود تھا, سیکیورٹی تھی, پروٹوکول, کافی سارے کیمرے لگے, لوگ ظاہر ہے کہ پتہ تھا کہ کون ہے, کون کیا بولیں گے. وہ ظاہر ہے کہ اٹ از آلویز مینجڈ, جو ان کے پبلک انٹریکشنز زیادہ تر میجورٹی جو ہے ہوتے ہیں, مینجڈ ہوتے ہیں. میاں صاحب کی جماعت کے صدر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ ہمارے سے وعدوں کا نہیں پوچھنا, ہمیں تو مینڈیٹ نہیں ملا جو ہم مانگ رہے تھے. بالکل, تو یہ تو کولیشن حکومت ہے, تو دیکھی جائے گی تو فلاں. ہمیں سمپل میں جاوید لطیف بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ او سی لاہور 90 کروڑ یہ الزامات لگا رہے ہیں, 5 لوگوں کو ہروانے کے لیے یہ پیسے لیے گئے, وہ جن کا مال روڈ کے اوپر دفتر ہے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ لوگ, اور پارٹی ان کے بیانات سے لا تعلقی بھی نہیں کر رہی, پارٹی یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ان کو روک بھی نہیں رہی, یہ اپنے ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر اس کے پھر کلپس بھی لگا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جو ان کے اور میرے خلاف پری پول ریگنگ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا گیا. یہ ہے وہ منظرنامہ جس میں ہم 21 اپریل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور 21 اپریل کو ہے ضمنی انتخابات, 8 فروری کے فالو اپ میں. اور میاں صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ضمنی انتخابات کے نتائج پہ بڑا انحصار ہوگا,
وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں دیکھیں نا، یہ تو آپ کے لیے سارا کچھ کر دیا نا، آپ سیاسی اکھاڑے میں لڑ لیں نا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ روٹی بن گئی ہے، یہ روٹی اب کوئی چبا بھی دے اور مجھے کھلا بھی دے، نگل لیں گے. ایسے تو نہیں نا. مطلب اب آپ بھی تو کچھ کریں نا. وہ فیصل باوڈا کا تبصرہ تو یہی ہوتا ہے ان کے اوپر کہ آپ اکیلے دوڑ کے بھی آخر میں چوتھے نمبر کے اوپر آئیں گے، وہ کھلاڑی ہیں آپ. تو یہ وہ بھی تو ایسے ہی رہا ویسے. 21 اپریل جو ہے از ویری امپورٹنٹ. اور 21 اپریل کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، کیا میں نے وہ احمد چٹھا صاحب کا انٹرویو کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حلقے میں کیا چل رہا ہے. معاملات تو کوششیں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن دیکھیں جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر انٹرنیشنل فوکس آیا تھا، دیٹ ول ریٹرن. اگر دوبارہ صورتحال ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز 8 فروری کے بعد سے اب تک، حکومت قائم ہونے کے بعد سے اب تک نا، انڈرسٹینڈیبل ہو نون لیگ کی وکٹری اگر پیٹرول کی قیمت 20 25 30 35 40 50 روپے کم ہو گئی ہو، اگر 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے باقاعدہ معاملات موو کر گئے ہوں اور پیسے آنے کی صورتحال، ڈالر جو ہے وہ کوئی نیچے آ گیا ہو، اسٹاک ایکسچینج آپ کی جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے اچھا، سونے کی قیمت کہاں گئی بھی ہے، مہنگائی کا عالم کہاں پر ہے، اکا دکا کو خبر آ جاتی ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، ساتھ ہی 6 خبریں آ جاتی ہیں کہ صورتحال تو بالکل بہتر نہیں ہوگی. کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ 75 سال کا 76 سال کا مایوس کن ترین سال جو ہے تاجروں نے قرار دے دیا، عوام نے قرار دے دیا. تو جب کچھ بھی ایسا بہتر نہیں ہوا تو آپ کسی چیز سے تو آپ اٹیچ کریں گے نا، جسٹیفائی کریں گے کہ دیکھیں 8 فروری کو تو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، اب انہوں نے ہماری پرفارمنس دیکھ لی، اب دیکھیں نا لوگوں نے بنیاد ہم نے دکھا دی. میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سارا. دوسری بات، وہ جو خبر چلی تھی کہ ان کے حلقے میں کھلے گا، ڈبہ کھل جائے گا، ڈبے کھلیں گے اور وہ ووٹ جو ہے وہ کچھ ہوگا، فارم 45 کو ٹیلی ہوں گے اور میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو سکتے. یہ جو گجرانوالہ والا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ بدلا ہے نا، یہ بہت بڑی مثال ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا یہ بعد میں ری کاؤنٹنگ میں مسترد ووٹ کہاں سے آ جاتے ہیں، پہلے کون گنتا ہے بعد میں کون گنتا ہے. تو مسئلہ تو وہاں بھی ہوگا، مسترد ووٹ تو یہ لائیں گے بالکل، تو پھر جج پکڑ لیں گے. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے وہ شخص جس نے یہ سارا کیا تھا، ایک دوسرا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، میں قوم کا مستقبل بناؤں گا، تو روٹیاں بنوا رہے ہیں. تو 21 اپریل کے بعد یہ لڑائی جو ابھی ٹاک شوز میں کچھ ڈھکے چھپے انداز میں، کچھ تانوں کے انداز میں یہ ساری کی جا رہی ہے، یہ کھل سکتی ہے. اٹ ہیز آل دا پوٹینشیل آفٹر 21 کہ کس قسم کا منظرنامہ بنتا ہے. اور اگر تو میاں صاحب کا حلقہ کوئی وہ ہوتا ہے تو پھر میاں صاحب جو ہیں وہ فل آن ٹکر لینے کے واپس جدہ نظر آ رہے ہیں. نہیں وہ پھر اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں بھی پھر کود پڑا ہوں. اچھا، پھر ووٹ کو عزت و احتساب سب کا دوبارہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. وہ تقریر تو لکھی ہوئی ہے نا ان کے پاس. وہ لطیفہ ہے نا کہ نہیں شروع سے کریں، شروع سے کھیلیں گے، روٹیاں شروع سے کھائیں گے. تو وہ اب شروع سے ووٹ کو عزت دیں. ہم دوبارہ سے ہم سے غلطی ہو گیا 2 دفعہ، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ منظرنامہ ایسے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.